یہ مسجد قرطبہ ہے جس کی تعمیر کا آغاز سن 785 عیسوی میں خلیفہ عبد الرحمن اول کے دور میں ہوا۔ اس کے میناروں سے اب اذان سنائی نہیں دیتی، مگر یہ آج بھی جنوبی اسپین اور بر اعظم یورپ میں مسلمانوں کے دور کی ایک علامت ہے۔ اور یہ دریائے کبیر ہے جس کے کنارے بیٹھ کر علامہ اقبال نے کہا تھا، آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب۔ اسپین میں مسلمانوں کی آمد 711 عیسوی میں ہوئی جب طارق بن زیاد نے جبرالٹر یا جبل الطارق کو فتح کیا۔ مسلمانوں کی اندلس میں فتوحات کا سلسلہ تیزی سے بڑھنے لگا اور 755 میں قرطبہ کو مرکز بنا کر اندلس میں مسلم ریاست قائم کر لی گئی۔ اس شہر کو علم، تحقیق اور ترقی کا گڑھ سمجھا جانے لگا، جہاں کئی کتب خانے موجود تھے۔ فن تعمیر اپنے عروج پر تھا۔ مسیحی، یہودی اور مسلمان سب نے ایک ساتھ رہنا سیکھ لیا تھا۔ 929 میں خلیفہ عبد الرحمن سوئم نے بغداد سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہوئے اسپین میں اپنی آزاد اور خود مختار خلافت کا اعلان کر دیا۔ سن 936 میں قرطبہ شہر سے مغرب کی طرف 8 کلومیٹر دور سیرا مورینا کی پہاڑیوں کے دامن میں ایک نیا شہر مدینۃ الزہرا تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ نے اس شہر کو اپنی محبوب بیوی کے نام پر تعمیر کیا، جبکہ دوسری رائے یہ بھی ہے کہ عبد الرحمن سوئم نے اپنی خلافت کے اعلان کے بعد طاقت کے اظہار، سفارتی اور دفاعی ضروریات کے پیش نظر اس شہر کو آباد کیا۔ 3 اہم حصوں پر مشتمل اس شہر کی لمبائی مشرق سے مغرب تک 1500 اور شمال سے جنوب 750 میٹرز تھی۔ اس شہر کا کل رقبہ 270 ایکڑ تھا۔ اس شہر کی تعمیر میں 3 دہائیاں لگیں اور تقریباً 10,000 مزدوروں نے حصہ لیا تھا۔ دارالملک، القصر، بادشاہ کی رہائش، وزیر اعظم جعفر سمیت اعلیٰ عہدوں پر فائز شخصیات کے گھر اور حکومتی ہیڈ کوارٹرز 2 بالائی حصوں میں تھے۔ تیسرے اور زیریں حصے میں مسجد، ملازمین کے گھر اور دیگر سرکاری عمارتیں تھیں۔ مدینۃ الزہرا کی باقیات یا کھنڈر سے گزرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کہ دفاعی لحاظ سے تمام ضروریات کا خیال رکھا گیا تھا۔ دیوار، دروازے اور براہ راست گھوڑوں سمیت شہر میں داخل ہونا، محافظ دستوں کی موجودگی، باغ، مسجد، کچن اور تینوں حصوں کی پرائیویسی کا خیال رکھا جانا، بیت الخلاء اور حمام، تمام پہلو شہری منصوبہ بندی کی عمدہ مثال ہیں۔ بالائی باغ جس کے 4 حصے تھے اور پہاڑوں سے آنے والے پانی کو برابر تقسیم کیا گیا تھا۔ درمیانی گزرگاہوں اور تالاب کے ساتھ ایک پویلین تھی۔ مشرقی دروازہ جو سفیروں، مشیروں اور اہم سیاسی رہنماؤں کے داخلے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ شاہی محل بادشاہ کی ذاتی رہائش گاہ تھا۔ شہر کے بہت سارے ایسے حصے ہیں جن کے بارے میں ابھی تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ ان کا استعمال یا ان کی تعمیر کا مقصد کیا تھا۔ مسلمانوں کی باہمی لڑائیوں اور جنگوں سے اس شہر کا وجود خطرے میں پڑ گیا، اور سن 1010 کے نومبر میں شمالی افریقہ کے مسلمان بربر قبیلے نے 3 دن کے محاصرے کے بعد مقامی فوجی افسر کی معاونت کے سبب اس شہر کو فتح کر لیا اور اس کے تمام رہائشیوں کو قتل کر دیا۔ اور سن 1011 کے موسم بہار میں جب اس شہر کو چھوڑ کر جانے لگے تو اسے آگ لگا دی اور تباہ و برباد کر دیا۔ 11ویں اور 12ویں صدی میں لوگ یہاں لوٹ مار کرتے رہے اور اس شہر کا سامان اٹھا کر دوسری جگہوں پر لے جاتے رہے۔ اس شہر کی تعمیر میں قیمتی اور سرخ پتھروں سمیت تمام پتھر اندلس اور اسپین کا ہی استعمال ہوا تھا۔ سن 1236 میں مسلمان قرطبہ سے محروم ہوئے اور 15ویں صدی میں اسپین سے ان کے اقتدار کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ سن 1911 میں اس کی باقاعدہ کھدائی کا آغاز ہوا۔
ماہرین تعمیرات کھنڈر سے ملنے والی باقیات سے اس شہر کی اصل حالت میں بحالی کے لیے کوشاں ہیں۔ مدینہ الزہرا کے ان کھنڈرات کو سن 2018 میں عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا جا چکا ہے۔ اندلس میں مسلمان سلطنت تو باقی نہ رہی، مگر کہتے ہیں کہ پتھروں کی بھی زبان ہوتی ہے، اور مدینہ الزہرا کے یہ پتھر آج بھی مسلمانوں کے پرشکوہ ماضی کا پتہ دیتے ہیں۔ حافظ احمد، DW اردو، کورتبا، اسپین۔ اس ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے صوبائی حکومت اندلس، وزارت ثقافت و تاریخی ورثہ، انتظامیہ مدینہ الزہرا اور محکمہ آثار قدیمہ نے۔